مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ان میں سے ایک فضیلت آج ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محترم عنبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمت نازل فرماتا ہے، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے اوپر 1000 رحمت نازل کی جاتی ہیں، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 1000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ جتنا آپ درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں نزاکت حسین قادری اور آپ دیکھ اور سن رہے ہیں صراط مستقیم چینل۔ معزز سامعین و ناظرین، ہر بندے کی یہ خواہش، یہ تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی ایک ایسا طریقہ، کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس کو میں کروں اور میری جو جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ہماری تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں اور ہماری مشکلات حل ہو جائیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آج ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، بلکہ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بہت بڑی سعادت مند بات بھی ہے جس کو آپ انتہائی توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا شوق اور بڑھ جائے گا اور آپ کوشش کر کے اس دن انشاءاللہ یہ عمل ضرور کرنا چاہیں گے۔ لیکن اس کی وضاحت میں ایک مثال سے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے، اگر ہمیں کوئی سفر کرنا ہے، ہم نے کوئی بارڈر کراس کرنا ہے، کوئی ایئرپورٹ کراس کرنا ہے، یا کسی بھی علاقے میں جانا ہے جہاں پہ کوئی خطرہ ہے یا ہمیں رستے میں روکے جانے کا امکان ہے، لیکن ہم اگر ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ وہاں ہمارا کوئی جاننے والا ہوگا جو ہمیں وہاں سے گزار دے گا، اور اگر مجھ پہ کوئی مشکل آئی یا مجھے کوئی رکاوٹ لگی، کسی نے مجھے روکا، تو ہاں ٹھیک ہے، وہاں بھی تو میرے کوئی جاننے والا ہے، اس کو میں اطلاع دے دوں گا یا وہ خود آ جائے گا، مجھے وہاں سے گزار دے گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمارے ذہن میں یہ کتنی یعنی کہ بات آ جانے کے بعد یہ کتنی عام خوشی محسوس کر لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہم وہ سفر اختیار کر لیتے ہیں کہ ہاں جی، رستے میں ایئرپورٹ پہ، بارڈر پہ یا کسی بھی ایسی داخلی راستے پہ ہمارا کوئی جاننے والا موجود ہوگا اور ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اگر دنیا کا یہ عالم ہے، اگر دنیا میں مختصر سا سفر ہے یا عارضی سفر ہے، وہاں جائیں گے تو کیا ہم کتنا حاصل کر کے لے کے آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں انتظام اور بندوبست کی فکر ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ لیکن تھوڑا سا ذرا سوچیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ہم نے قبر کے ذریعے سے آخرت کے اس سفر کو اختیار کرنا ہے۔ ہم نے یعنی آخرت کی منازل میں سے جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قبر میں اترنا ہے،
وہاں قیامت آنے تک وہاں پہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد بروز محشر قیامت برپا ہوگی، ساری دنیا کا حساب لیا جائے گا، ہر بندہ اپنی اپنی زندگی کے جو اس نے اعمال کیے ہیں ان کا حساب دے گا، پھر بالآخر ذہ نصیب جس کے مقدر میں جو بھی جگہ ہے، جہنم ہے جنت ہے۔ لیکن ہمیں اس تھوڑے سے سفر کی فکر ہے، اور یہ جو ہمیشہ کے لیے جہاں ہم نے رہنا ہے اور جس راستے سے ہم نے جانا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ لیکن سوچا جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخرت کی تمام منازل میں سے پہلی منزل انسان کی قبر ہے، اور جو اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آگے والی ساری منازل آسان ہو جائیں گی، اور وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہو کے رہے گا۔ تو قبر کے متعلق بہت ساری ایسی روایات ہیں، لیکن ابھی اس وقت جو آپ کو بتانا مقصود ہے کہ میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں وہ ایسا ہے، اگر وہ آپ کر لیں گے تو اسی طرح سیم جس طرح دنیا کے کسی مشکل مرحلے کو طے کرنے کے لیے آپ جاننے والا وہاں پہ موجود رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو آپ اطلاع دینا چاہتے ہیں، یا جس کے بھروسے پہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ میں اگر گیا مجھے کوئی مشکل آئی تو مجھے انشاءاللہ وہ نکال لے گا، تو اسی طرح یہ قبر کی جو پہلی منزل ہے اس میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو ہمیں وہاں سے آسانی سے گزارے، یا وہاں پہ ہمیں کوئی مشکل نہ آنے دے، یا پھر اسی طرح قیامت کا دن آئے اور نامہ اعمال تولے جائیں، ہمارا حساب و کتاب لیا جائے، اور کیا پتہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو، اور ہمیں وہاں جنت تک پہنچانے کے لیے کسی ایسے بندے کی گارنٹی چاہیے، یا کسی کا ایسا تعاون ہمارے ساتھ چاہیے جو ہمیں ان منازل میں سے خیر و عافیت کے ساتھ گزار کے جنت تک پہنچا دے۔ تو کیا میں نے جو یہ ساری بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، کیا ہم سب میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بھی قبر کی یہ منزل بھی آسان ہو جائے، اور آخرت بھی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ آخرت کی جو منازل ہیں وہ ہم طے کرتے کرتے سیدھا جنت الفردوس میں یا کسی بھی جنت میں جہاں ہمارا نصیب لکھا ہے وہاں ہم پہنچ جائیں؟ کیا یہ نہیں چاہتا؟ یقیناً ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا یہ یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ ہمیں قبر کی بھی منزل آسان کرے اور آخرت کی بھی تمام منازل آسان فرمائے۔ تو اس کے لیے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں کہ اگر یہ مشکل ترین جو مرحلہ ہے قبر کا یہ بھی آسان ہو جائے، اور آخرت کی تمام منازل آسان ہو جائیں، اور جنت تک کا داخلہ یقینی ہو جائے، تو ایسا عمل میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، تاکہ عمل جتنا پیار محبت سے، شوق سے، اہتمام سے، یقین کامل کے ساتھ کریں گے تب اس کا فائدہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو سامعین محترم، وہ عمل کیا ہے وہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اتنا مشکل نہیں ہے، شعبان المعظم کا مہینہ آئے اور آپ اس میں دیگر عبادات بھی کرتے رہیں، ذکر اذکار، درود و سلام، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، وہ سب کچھ کام کریں، لیکن جب 15 شعبان المعظم کی رات آ جائے جسے شب برات کہتے ہیں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم برس رہی ہوتی ہے، تو اس رحمت بھری رات میں اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 8 رکعت نماز نوافل کچھ اس طرح پڑھ لیں، یعنی 8 رکعت نماز نوافل 2 حصوں میں کر کے، یعنی 4 رکعت کر کے اگر آپ پڑھ لیں گے، اور اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے جو 4 رکعت نماز نوافل پڑھیں گے اس میں بھی، اور آخر جو دوسرے پڑھیں گے اس میں بھی، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس طرح سے آپ 8 رکعتیں پوری کر لیں، تو ٹوٹل آپ کی سورہ اخلاص 80 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور جب 8ویں رکعت کے بعد سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کچھ درود سلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کر لیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں،
اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اگر استغفار کر لیں 70 مرتبہ استغفار پڑھ کے، اس کے بعد اپنے پیارے رحیم و کریم رب، مہربان رب کے سامنے سر جھکا کے، آنکھیں جھکا کے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی طلب کر لیں اور رب سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اور اگر یہ عمل کر لیں گے، حدیث پاک میں یہ لکھا ہے کہ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتے مقرر فرما لیتا ہے۔ جن فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ یہ جو نوافل جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اگر اس طرح سے آپ شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو اگر آپ پڑھ لیں گے، تو وہ ان فرشتوں کی ذمہ داری ڈیوٹی یہ لگ جائے گی کہ اس پڑھنے والا یا پڑھنے والی ہے، جو بھی ہے جس نے یہ اہتمام کیا، اس کے لیے ان فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کہ جب یہ قبر میں پہنچیں تو قبر میں ان کو خوشخبری سنائی جائے گی، وہ فرشتے اس کے ساتھ ارد گرد ہوں گے اور اس کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی جو قبر کی منزل ہے اس کو آسان کریں گے۔ قیامت کے آنے تک وہ فرشتے اس کے پاس رہ کے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو خوشخبریاں سناتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت آ جائے گی۔ اور بروز قیامت جہاں ساری دنیا پریشان ہوگی، نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا، پریشانیوں میں ڈوبے ہوں گے، گناہوں کو یاد کر کر کے پسینے میں اپنے آپ کے اس پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس عالم میں، اس منظر میں، اس وقت میں وہ فرشتے اس بندے کا ساتھ دیں گے اور اس کو مطمئن رکھیں گے، خوشخبریاں سناتے سناتے اسی طرح میزان عمل پہ جا کے اس کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ پولیس رات سے گزار کر جنت تک پہنچا کر اس بندے کو رہیں گے۔ اور وہ فرشتے ان مقرر ہی اس کام کے لیے ہوں گے کہ قبر کی منازل بھی ان کی آسان کی جائے اور آخرت کی جو جتنی منازل ہیں ان کے ساتھ وہ رہیں اور ان کو جنت تک پہنچا کے رہیں۔ تو سبحان اللہ محترم سامعین و ناظرین، کتنا مختصر عمل ہے لیکن فائدہ کتنا ہے، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، قبر کی منزل بھی ہے، آخرت کی منازل بھی ہیں، میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہے، محشر کی گرمی ہے، تپش ہے، وحشت ہے، بے بسی ہے، نفس نفسی ہے۔ اس تمام ایسی پریشانیوں میں اگر آپ کا ساتھ فرشتوں کا نصیب ہو جائے، فرشتے آپ کے ساتھ ہوں، وہ آپ کی مددگار ہوں اور آپ کو جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہوں، تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر یقیناً میرے دوستو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل آپ نے آج تک نہیں سنا یا دیکھا ہوگا۔ اگر آپ یہ اہتمام کے ساتھ کر لیں، ابھی شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ رواں دواں ہے، ابھی شب برات آنے والی ہے، یا جس دن یہ ویڈیو میری شب برات والے دن اگر آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو فوراً وقت ضائع کیے بغیر اس اہتمام کے ساتھ آپ یہ نوافل 8 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جس طرح یہ فضیلت اس میں روایات میں آئی ہے، جس طرح یہ عمل کرنے کے فوائد ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے فوائد عطا فرمائے اور ہماری مدد کے لیے بھی وہ فرشتے مقرر کر دیے جائیں تاکہ ہماری قبر کی اور آخرت کی منازل آسان ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔